جناب چودھری زبیر احمد فاروق صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ. سر آپ کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ میرا تعلق پنجاب سے ہے. لاہور میں مینلی میرا آفس ہے. لاہور اور اسلام آباد دونوں جگہ پہ میرے آفس ہے. سر آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے میں بہت امپریس ہوں، اور ان کی جو وکالت کی ان کی مہارت تھی اور جس طرح سے انہوں نے وکالت کی ہے وہ مجھے میرے لیے بڑی انسپریشن ہے. تو ان کو دیکھ کے ان کے بارے میں پڑھ کے تو میں اس شعبے میں آیا ہوں. سر کیریئر کے زمانے میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ جن کے ساتھ میں نے اپرینٹسشپ کی تھی وہ چودھری محمد دلدار خان صاحب تھے. فوجداری کے بڑے وکیل تھے. اور دیوانی کا کام میں نے مرزا محمد یعقوب صاحب سے سیکھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کر دی. اور میں نے پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے وکلا ہیں سب کے ساتھ میں نے کیسز کیے ہیں سپریم کورٹ میں، کبھی ان کے ساتھ کبھی ان کے اپوزٹ سائڈ پہ. تو میرا 40 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے وکالت کا. ماشاء اللہ. سر ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر کیسے محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، اور بڑا میں نے سیکھا بھی ہے، اور سوسائٹی سے بڑا سیکھا ہے. پریکٹیکل جو کام ہے اس سے بڑا سیکھا ہے. اپنے ججز سے، اپنے کولیگ سے میں نے بہت سیکھا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اب میں اتنا سینئر ایڈوکیٹ ہوں. میں ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل بھی رہا ہوں سپریم کورٹ میں 10 سال سے زیادہ عرصہ. ماشاء اللہ. سر پاکستان آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کن مقدمات کے آتے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کے کیسز ہیں، سول، کرمنل، کانسٹیٹیوشنل، ہر طرح کے کیسز ہیں میرے پاس. سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیسز التوا کے شکار ہیں. تقریباً 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار ہیں اس وقت. جی. کلائنٹ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے سر؟ بعض اوقات کلائنٹ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیس میں ڈیلے ہو. کچھ وکلا کا بھی بعض اوقات کردار ہوتا ہے، اور کچھ عدالت کی اپنی مجبوری بھی ہوتی ہے. کیسز کا اتنا برڈن ہوتا ہے، یا کیسز کی جو وہ سارے روٹین ان کی فائل کے مکمل ہونے تک بھی کچھ ٹائم لگ دیتا ہے. اور بعض اوقات لیٹیگیشن میں اس طرح سے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. سر پاکستان سمیت عدالتوں میں آئین پاکستان قانون موجود، عدالتوں کے جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت. سوال یہ ہے کہ پاکستان اور عدالتیں اس وقت تنقید کے نشانے پر ہیں، وجہ کیا ہے؟ بس یہ سوسائٹی میں ایک سوچ ہے کہ ہر ایک پہ تنقید کرنی ہے. کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو تنقید سے بالا ہے. لیکن اس مشکل حالات کے باوجود بھی عدالتوں نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. اور ان میں ایسے فیصلے بھی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت نمایاں اور اچھے فیصلے ہیں. غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور کافی ریلیف مل رہا ہے عوام کو. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، جو کہ سینئر کو اٹھا کر جونیئر جج صاحبان کی تعینات کیا جاتا ہے. آگے چل کے یہ بینچ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر بینچ ٹوٹنے کی؟ بعض بات جج صاحبان وہ اویلیبل نہیں ہوتے، کسی دوسرے بینچ میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے. بعض بات جج صاحبان وہ خود بھی ریفیوز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیس نہیں سننا. بعض اوقات کسی دوسرے شہر میں مثلا یہ اگر سپریم کورٹ ہے تو بعض اوقات سپریم کورٹ کے ججز اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ جج صاحبان اگر لاہور، کراچی، پشاور یا کوئٹہ چلے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے. روٹین میں بینچ نہیں ٹوٹتے، روٹین میں جو بینچ ایک دفعہ فکس ہو گیا وہ کیس کا فیصلہ کرے گا. لیکن بعض خاص حالات میں بینچ ٹوٹ بھی جاتا ہے. بینچ کی تشکیل جو ہے وہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب کا مکمل اختیار تھا، لیکن اب ایک کمیٹی ہے، چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر ترین ججز وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس کس بینچ میں فکس کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر نظام، ایک بہتر طریقہ کار ہے کہ مجموعی جو وزڈم ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے اور بہتر فیصلہ ہو جاتا ہے. سر آپ کے خیال میں جج صاحبان کے خلاف مقدمات جو آ رہے ہیں، ججمنٹ آ رہی ہے، متاثر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر؟ جج صاحبان کے خلاف جو کیس آ رہے ہیں جی
یہ شکایات تو ہمیشہ ہی رہی ہیں. بعض اوقات ان میں کچھ سبسٹانس بھی ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. وہ ججز جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کسی سینئر جج کے پاس وہ کمپلینٹ وہ بھیجتے ہیں اپنے کمنٹس کے لیے کہ اس میں کوئی مواد ہے, کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر آگے اپنی رائے دیتے ہیں جس پہ کارروائی کی جاتی ہے ججز کے بارے میں. اور سپریم جوڈیشل کونسل ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو فیصلے کرتا ہے کہ کسی جج کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہو اور واقعی کوئی مواد ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل اس پہ ایکشن بھی لیتی ہے. سر آپ کے خیال میں عدالتوں کے جج صاحبان کے درمیان جو ہے سیاست چل رہی ہے, مخالفت چل رہی ہے؟ بس ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ انسان ہے, ان کی اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. بعض اوقات اختلاف قانونی حوالے سے ہوتا ہے, بعض اوقات ذاتی حوالے سے بھی ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے, صحیح فیصلے بھی کریں گے, غلط بھی کریں گے. سر سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا جوڈیشری پر اور ججمنٹ متاثر ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کس طرح سے دوبارہ سر سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان کا مستعفی ہونا جوڈیشری پر اثر پڑتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ججمنٹ متاثر ہوتی ہے, وجہ کیا ہوتی ہے مستعفی ہونے کی؟ سر ابھی جو جج صاحبان مستعفی ہوئے ہیں یہ تو سنا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں ایک تو وہ مظاہرہ علی تو نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. ان کے خلاف تو بڑی مضبوط کمپلینٹ تھی. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایویڈنس بھی بہت زیادہ ایویڈنس ہے ان کے خلاف. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے, مواقع سے بچنے کے لیے انہوں نے ریزائن کیا ہے. اسی طرح اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے بارے میں بھی وہ کمپلینٹ فائل ہو رہی تھی جو لیکن انہوں نے بیفور ٹائم میں ریزائن کر دیا ہے. تو یہ ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل ہوتی ہے. بعد ادھر ہائی کورٹ سے شاہ جمیل صاحب نے ریزائن کیا ہے لیکن انہوں نے کوئی ریزن بیان نہیں کی. اسی طرح سے یہ جج کی اپنی مرضی ہے, وہ اگر اس کے پاس خلاف کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پیش کریں گے, ہم اس کو لے کے آئے فورم پہ اور ہم اس کو پیش کریں گے. یہ جیسے سردار طارق مسعود صاحب جو سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج ہیں, ان کے بارے میں کمپلینٹ آئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو پیش کروں گا. اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ ساری اس کمپلینٹ کا جائزہ لے کے اس کو متفقہ طور پر رد کر دیا. اس طرح یہ تو جج کے اپنے پیٹ منحصر ہے کہ وہ پیش کرے یا وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے. سر ماضی اور آج کی عدالتوں کے ججمنٹ کے معیار میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب میں سمجھوں کہ عدالتیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ان میں ایک یہ سوچ ہے کہ ایک تو ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ نہیں کرنا, جمہوریت کو سپورٹ کرنا ہے اور عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. لیکن یہ انسان ہے اور ان سے فرشتوں والی توقعات نہیں رکھنی چاہیے. یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ سسٹم اگر اسی طرح چلتا رہے تو اس میں بہتری آئے گی. سر بکرا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ سیاست دانوں کی طرح سبزات دکھا کر بھاری رقم وصول کرنے کے بعد کلائنٹ کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, ان کردار ادا کرتے ہیں یا بس سبزات دکھاتے ہیں؟ نہیں, سبزات دکھانے کی بات نہیں ہے. بندے کو ایک امید دلانی چاہیے. بندے کو پہلے دن ہی کہہ دیں کہ آپ کا کیس آپ کے خلاف ہو جائے گا, آپ کا کچھ نہیں بنے گا, آپ بالکل ادھر سے چلے جائیں. تو بندہ اگر مایوس ہوگا تو اس کا کیس اگر اچھا بھی بنتا ہے تو وہ اس کو اپنے ریلیف حاصل نہیں کر سکے گا. لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. کیس اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ واقعی میرا کوئی اس طرح سے کوئی لیگل پروپوزیشن ایسی ہے جو میرے اس میں مجھے کوئی ریلیف مل سکتا ہے, جب میرے حق میں کوئی چیز ہے, جب میرا حق ہے جو کوئی دوسری پارٹی کا سب کر رہی ہے تو اس کو عدالت میں ضرور آنا چاہیے. وہ اس کو کل کو ثابت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے. بعض بات وہ کلائنٹ جو ہے وہ پیروی سے نہیں کرتا, راضی نامہ ہو جاتا ہے, وہ دل چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں میں نے اب اتنا لمبا میں لٹیگیشن میں نہیں جا سکتا. وہ یا اس کو ایویڈنس کے ذریعے سے وہ اپنے حق اس کا ہوتا ہے لیکن وہ ایویڈنس کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا, اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس میں بے شمار ریزن ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو ریلیف نہیں ملتا تو. لیکن بعض بات ضروری نہیں کہ ایک دن بندہ پہلے دن آیا ہے تو وہ اس کے بارے میں اگر کسی نے یہ سوچا کہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا تو اسی طرح سے فیصلہ ہو جائے. جب کیس چلتا ہے تو فیصلے جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہونے ہوتے ہیں. جو پارٹی ایویڈنس
زیادہ اچھے طریقے سے کورٹ کے سامنے پیش کر دے, اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرے, تو وہ کامیابی حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. سر وکلا کے کلائنٹ کے ساتھ فریق کی طرف سے جھوٹی شہادت مطلوب ہونا, اور پھر وکلا کا اہم رول کیا ہوتا ہے اس وقت؟ وکلا کا جھوٹی شہادت پیش کرنے میں کوئی رول نہیں, یہ پارٹی کی اپنی چیز ہے کہ وہ غلط ایویڈنس پیش کرے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی جھوٹی ایویڈنس پیش کی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. وکلا کو تو پارٹی کی طرف سے, اس کلائنٹ کی طرف سے جو ایویڈنس پرووائڈ کی جانی ہے اس نے کورٹ میں اسی طرح سے پیش کر دینی ہے. انہوں نے پہلے انکوائری نہیں کرنی, کوئی تفتیش نہیں کرنی کہ یہ ایویڈنس جو ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ پارٹی نے ایک ایویڈنس دے دینی ہے, وہ آگے پیش کر دینی ہے, آگے کورٹ نے دیکھنا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. سر جیلوں میں قیدیوں کے بے تحاشا مسائل, قیدی بیماریوں کا شکار, ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو قیدیوں کے مسائل ہیں اس میں بعض بات گورنمنٹ کے مسائل بھی وہ بھی اس کی طرف ایک وجہ بنتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ مسائل نہیں ہے. بعض بات قیدیوں کی شکایات صحیح ہوتی ہیں, بعض بات صحیح نہیں بھی ہوتی. اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, اور اگر وہ جیل میں جاتا ہے تو قیدی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے, وہ کوئی کسی انجوائمنٹ کے لیے کوئی لیجر ٹرپ پہ نہیں آیا ہوا, وہ جیل میں ہے اور جیل میں کچھ تکلیفیں کچھ مشکلات تو ہوں گی. سر واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے ملٹری کورٹس تشکیل دینا, ٹرائل چلانا عدالتوں کی ذمہ داری نہیں؟ جو ملٹری کے خلاف کسی نے کوئی اس طرح سے کیا ہے, کوئی غیر قانونی حرکت کی ہے, تو اس کا ٹرائل تو ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے. کہ فوج پہ اٹیک کرنے کی, ملک کے اداروں پہ اٹیک کرنے کی, ملک کی بنیادوں پہ اٹیک کرنے کی اور فوجی انسٹالیشن پہ اٹیک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. سیاست اپنی جو ہے, سیاست اور چیز ہے, پرامن احتجاج اور چیز ہے, اور مسئلہ ہو کے اور ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا اور چیز ہے. جو بھی جرم کرے قانون کے مطابق اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. سر لاہور سمیت پاکستان کے اہم مسائل کیا ہیں؟ لاہور میں بے شمار مسائل ہیں, بڑا شہر ہے, نئے بے شمار لوگ نئے آ رہے ہیں شہر میں. جب آبادی بڑھے گی تو مسائل بھی زیادہ ہوں گے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف لاہور شہر میں نہیں, پوری دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے کسی شہر میں تو مسائل ضرور پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح جیسے دوسری دنیا میں مسائل ہیں, لاہور میں بھی کچھ مسائل بھی ہیں, کچھ اس کی اچھی باتیں بھی ہیں. سر نئی حکومت کو خواجہ پالیسی, غربت, مہنگائی, معیشت اور دہشت گردوں کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا, کیا یہ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ یہ سب واقعی دکھائیے. حکومت کا کام ہے اپنی کوشش کرنا, رزلٹ بعض اوقات حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتے. ہمارے پاس بعض اوقات مسائل بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات اس میں کچھ بین الاقوامی حالات بھی ہوتے ہیں, کچھ ہمارے ملک کے اندرونی حالات بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنا, اور 100% رزلٹ تو کوئی ملک بھی نہیں دے سکتا. اور یہ کوئی جو گورنمنٹ میں آتا ہے اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ فوری طور پہ تمام مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ضروری ہے, اور عوام کو ریلیف دینا یہ ضروری ہے. سر قائم پاکستان سے لے کر آج تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکا, وجہ کیا ہے سر؟ بس یہ سیاسی کھاڑ پچھاڑ کی تو بے شمار وجوہات ہیں. شروع میں جب پاکستان بنا تو اس میں سول بیوروکریسی جو ہے وہ بہت بری طرح انوالو تھی. پھر اس کے بعد ملٹری بیوروکریسی بھی آ گئی. اس طرح سے جو پاور کوریڈورس کے جو پلیئرز ہیں وہ اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں, ہر بندہ اقتدار کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بعض اوقات مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو جب 2017 میں ہٹایا گیا تو یہ ایک ان کے خلاف ایک جھوٹا ایسے کیس بنا کے ان کو ٹریپ کرنے کی, ان کو اقتدار سے نکالنے کی کوشش کی گئی, اور اس کا ملک کو نقصان ہوا. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جو بھی گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو قانونی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے, غیر قانونی طریقے سے نہیں ہٹانا چاہیے. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. اسرائیل اس وقت جنگ میں آ گیا, شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا ہے. آپ کے خیال میں غزہ کا کیا مستقبل ہے سر؟ غزہ کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں. وہ انسانی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور اس میں عالمی برادری کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور اسرائیل کو ظلم اور تشدد سے اور بربریت سے اور نسل کشی سے روکنا چاہیے. یہ عالمی برادری کا فرض ہے کہ اسرائیل کو ان بہیمانہ جرائم سے روکے.